नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान करीम के बारे में, हम इस बात के गवाह हैं कि तमाम दुनिया के सामने इस शहादत को अदा करते हैं कि हमने इस हकीकत को जो खुदा तक पहुंचाती है कुरान करीम से पाया, और हमने उस खुदा की आवाज सुनी, देखे उसके पुरजोर बाजू के निशान देखे जिसने कुरान भेजा है। सो हम यकीन लाए कि वही सच्चा खुदा और तमाम जहानों का मालिक है। हमारा दिल इस यकीन से ऐसा पुर है जैसा कि समुंदर की जमीन पानी से। सो हम बसीरत की राह में इस दीन और इस रोशनी की तरफ हर एक को बुलाते हैं। हमने इस नूरे हकीकी को पाया है जिसके साथ सब जुल्मानी पर्दे उठ जाते हैं और गैर अल्लाह से दर हकीकत दिल ठंडा हो जाता है। यही एक राह है जिससे इंसान नफसानी जज्बात और जुल्मात से ऐसा बाहर आ जाता है जैसा कि सांप अपनी केंचली से। ये हवाला खाकसार ने आपकी खिदमत में रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा नंबर 65 से पेश किया है। अब दोस्तों के सामने खाकसार अपने उस मजमून को पेश करेगा जिसका ताल्लुक है अहमदी व गैर अहमदी तफासिर और उनका मुआजना। इस चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले कि गैर अहमदी तफासिर में क्या बातें हुई हैं बाज़ जगहों पे और उनको जमात अहमदिया ने किस आला शान के साथ अ, उसके जवाबात दिए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को देख लेना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने चंद असूल तय किए हैं। जब इन बातों को देखते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खूब सोच लो, अगर हमारे पास सिर्फ नसूसे कुरान करीम ही होती तो फ़कत वही काफ़ी थी। अब जिस हालत में बाज़ हदीसें भी और उनके नसूस के मुताबिक हों तो फिर गोया वो यकीन नूर अलन नूर है। यानी कि बाज़ ऐसी हदीसें मौजूद हैं, अगर हमारे पास सिर्फ कुरान मजीद हो तो हमारे लिए वही काफ़ी है, और उनकी तायीद में अगर हमारे पास हदीसें मौजूद हैं या रवायतें मौजूद हैं तो वो नूर अलन नूर वाला मामला है। लेकिन कुरान शरीफ की तफसीर के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान कर दी कि कुरान शरीफ की तफसीर कुरान शरीफ से ही करो, और देखो वो एक ही मायने का इल्तिजाम रखता है या मुतफरिक मायने लेता है। और अकवाले सल्फ व हल्फ दर हकीकत कोई मुस्तकिल हुज्जत नहीं, और उनके इख्तलाफ की हालत में वो ग्रोह हक पर होगा जिसकी राय कुरान करीम के मुताबिक है। यहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन तमाम मुफस्सिरीन के बारे में बयान कर दिया कि उनकी तरफ से तुम बेशुमार किस्म की बातें सुनोगे, बेशुमार किस्म के अक़वाल पाओगे। वही कौल, वही तफसीर, वही बात हक पे कंसीडर की जाएगी, वही बात मानी जाएगी जिसकी तायीद कुरान करीम से होती है, और कुरान करीम अपनी तफसीर खुद करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरी जगह पे इस बात को बयान फरमा दिया कि कुरान करीम को अपना पेशवा पकड़ो और हर एक बात में इससे रोशनी हासिल करो, और हदीसों को भी रद्दी की तरह मत फेंको, वो बड़ी काम की हैं और बड़ी मेहनत से उनका ज़ख़ीरा तैयार हुआ है। लेकिन जब कुरान के किस्सों से हदीस का कोई किस्सा मुखालिफ हो तो ऐसी हदीस को छोड़ दो ता गुमराही में ना पड़ो। कुरान शरीफ को बड़ी हिफाजत से खुदा ताला ने तुम्हारे तक पहुंचाया है, सो तुम इस पाक कलाम का कदर करो और इस पर किसी चीज को मुकद्दम ना समझो कि तमाम रास्त रवी और रास्तबाजी इसी पर मौकूफ है। और इसी बात को बयान किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को बेशुमार जगहों पे इस बात का जवाब दिया है और बयान किया है कि सच को मत छोड़, अगरचे तू कत्ल किया जाए और जलाया जाए। फिर हालत में कुरान कहता है कि तुम इंसाफ और सच मत छोड़ो, अगरचा तुम्हारी जानें भी इसी में जाया हो। हदीस कहती है कि अगरचा तुम जलाए जाओ, कत्ल किए जाओ, मगर सच बोलो। फिर अगर फर्ज के तौर पर कोई हदीस कुरान और हदीस सहिया के मुखालिफ हो तो वो काबिल समात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उसी हदीस को कबूल करते हैं जो हदीस सहिया और कुरान करीम के मुखालिफ ना हो। करीम की तालीम को पेश कर दिया। जब हम फिर तफसीर बगवी को भी देखते हैं और दूसरी तफासिर को देखते हैं, वहां पे हजरत
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے اوپر بعض مفسرین نے تو مثالیں حضرت داؤد کی دی ہیں، لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان مثالوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ اعتراضات ایک نبی پر مترزین کو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بیشتر انبیاء پہ کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک عورت کی طرف مائل ہو گئے اور جس سے انہوں نے نکاح کر لیا، اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا، اور یہی بات کسی ایک جگہ پہ نہیں، متعدد تفاسیر کے اندر آپ کو ملے گی۔ مفسر کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور طلاق دی، جس کے اوپر معترضین کہتے ہیں جبکہ تاریخ کی کسی مستند کتاب سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا جواب بھی دیں گے، وہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کرتا ہوں، لیکن یہ دوستوں کی خدمت میں ان تفاسیر کے حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ دوست دیکھ سکیں کہ یہ تفاسیر کے اندر یہ ساری باتیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اعتراضات کرنے کا موقع ملا۔ اسی بات کو جب پادری فتح مسیح نے اور دوسرے پادریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آریہ سماج کے اعتراض کرنے والوں نے پیش کیا، تو انہوں نے اسی بات کا جواب دیا، اور ایک مکتوب کی شکل میں جو جلد سوم کے اندر ہے، اس کا میں آپ کو کچھ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ چونکہ پادری فتح مسیح جو فتح گڑھ گرداسپور کے تھے، ہماری طرف انہوں نے ایک نہایت گندا ہاتھ بھیجا، اور اس میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی، اور سوائے اس کے اور بہت سے الفاظ بدطریقے سب و شتم استعمال کیے۔ اس لیے قرائن مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جواب شائع کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب شائع کیا اور الحمدللہ دندان شکن جواب دیے، اور اس کے اندر اعتراضات کیا کیے؟ وہی اعتراضات کیے کہ حضرت زینب کے نکاح کے قصے کو بیان کیا جو آپ نے زنا کے الزام سے ناحق پیش کر دیا ہے، اور بجوز اس کے کیا کہیں کہ یہ خطا کی ہے اے نالائق، کہ کیا ایک تو ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو طلاق یافتہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا کسی شریعت نے، کسی قرآن نے یا کسی بھی کتاب نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ دوسرا یہ الزام جو لگایا گیا کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک وہ پسند آ گئی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے ان سے شادی کی اور طلاق دلوا دی۔ اب اس بات کو اگر ہم قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو قرآن کریم نے تو اس بات کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دی کہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو روکے رکھو، لیکن جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی اور خدا تعالیٰ نے وہاں سے اس رسم کا خاتمہ کرنے کو مناسب جانا اور اس فعل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کیا کہ منہ بولے بیٹوں کی جو ہوتی ہیں بیویاں یا منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے، وہ منہ بولے ہی رہتے ہیں، اور قرآن کریم نے سورہ احزاب کے اندر اس بات کو بڑا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ جو لوگ پورے قرآن کریم کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آریوں کے اعتراضوں کی شکل میں جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے اس کے جواب میں جب یہ آریہ دھرم کے نام سے کتاب لکھی تو وہاں پہ اسی بات کا جواب دیا، جس کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بن جا سکتی، اور اسی طرح خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کی حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں کر دیا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا سچ کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھلاتا ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ تو قرآنی تعلیم ہے۔ مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ اپنے پاک نبی کے نمونے سے اس میں قائم کر کے پرانی رسم کی کراہت کو دلوں سے دور کر دے، تو یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ کی بیوی کو اپنے خاوند سے سخت سازش ہوگی، آخر طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر جب خاوند کی طرف سے طلاق مل گئی تو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پیوند کر دیا، اور خدا تعالیٰ کے نکاح پڑھنے کے یہ معنی نہیں کہ زینب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاب قبول نہ ہوا اور جبراً خلاف مرضی زینب کا کہ اس کے گھر میں آباد کر لیا۔ جو معترض فتح مسیح نے اعتراض کیا تھا اس کو بھی یہاں پہ جواب دیا، اور یہ ان لوگوں کی بد ذاتی اور ناحق افترا ہے جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بھلا اگر وہ سچے ہیں تو اس افترا کا صحیح حدیث یا قرآن سے ثبوت دکھائیں۔
اتنا نہیں جانتے کہ اسلام میں نکاح پڑھنے کے والے کو یہ منصب نہیں ہوتا. یہ دلیل قابل غور ہے کہ اتنا نہیں جانتے کہ اسلام میں نکاح پڑھنے والے کو یہ منصب نہیں ہوتا کہ جبرن نکاح کر دے، بلکہ نکاح پڑھنے سے پہلے فریقین کی رضامندی ضروری ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ منہ کی بات سے نہ تو بیٹا بن سکتا ہے نہ ماں بن سکتی ہے. اب اس سے آگے چلیں تو اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا اور اس کی بہترین تفسیر کر دی اس جگہ پہ. اور دوسری جس پر اعتراض کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ کہ زینب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا، صرف زبردستی خدا تعالیٰ نے حکم دیا. اس کے جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ افتراء ہے، نام و نشان نہیں ملتا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ جس کا ہماری کتابوں میں نام و نشان نہیں ملتا، اگر سچے ہیں تو قرآن شریف دکھائیں. یہ کیسی بے ایمان قوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے شرم نہیں کرتی. اگر افتراء نہیں تو ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں یا بخاری میں یا مسلم میں. اور قرآن شریف کے بعد بالاستسلاق و وثوق کے لائق ہماری دو ہی کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم. اور اس کے بارے میں بھی اصول قائم کر دیا حاشیے میں لکھ کے کہ صحیح مسلم اور بخاری کے متعلق کہ اس شرط سے وثوق کے لائق ہیں جب قرآن یا بخاری کے مخالف نہ ہو. اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے، وہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ کے مخالف نہ ہو، یعنی قرآن کریم کے خلاف نہ ہو. اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں لائق ہیں کہ قرآن، بخاری اور مسلم کے مخالف نہ ہو. تو اس بات کو بڑا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا. اور ناظرین قابل غور بات جو معترضین کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دنیا جہان کی بادشاہت دی. عرب تمام کے تمام کیسر و کسرا جو تھے ان کے پاؤں کانپتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دی، جب ان کے اوپر حاکم کے طور پہ بنایا. تو غور کی بات ہے کہ جب ہم ہندوستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں جب مغل بادشاہ آئے تو جو یہ ہندو تھے انہوں نے بعض اپنی سیاسی کاموں کو پورا کرنے کی خاطر اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی خاطر یہ جو بادشاہ درجے کے لوگ تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بیاہ مسلمان بادشاہوں سے کر دیے تھے. تو پہلے تو یہ خود سوچیں کہ کیا یہ خود یہ سارے کے سارے معاملات کرتے رہے ہیں. لیکن قرآن کریم نے اس بات کی بڑی وضاحت کر دی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کر دیا کہ اسلام میں نکاح خواہ کو اگر خدا تعالیٰ نے نکاح پیوند کر دیا لیکن نکاح پڑھنے والے کو یہ حق کہیں نہیں دیا کہ وہ کسی فریق کی بنا پر قبول ہے کہ بھی خود سے ہی کہہ دے. اب آگے چلیں، اسی بات کو مزید اور اچھی طرح سے بھی ایک اور جگہ پہ بیان کیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں صرف حوالے کے طور پہ یہ بات رکھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بارہا جگہ پہ ان تمام اعتراضات کو پیش کیا ہے اور ان کے جواب دیے. اب میں دوستوں کی خدمت میں دیکھیں کہ بعض تفسیروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بعض قصوں کے متعلق تو کچھ باتیں لکھ دی گئی ہیں، وہیں عبادت کے متعلق بھی ایسی باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ انسان کی روح کانپ جائے. اب یہ تفسیر نعیمی کا حوالہ ہے آپ کے سامنے ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے اندر یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تفسیروں میں سے ایک گنی جاتی ہے. سورہ کہف کے اندر اس کا تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ہے اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے اس میں سلام نہیں. یعنی درود ابراہیمی کو آپ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ گناہ بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کے اوپر بڑی وضاحت کر دی سورہ احزاب کی انہی آیات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں پہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایماندار ہو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو، اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے. اب ناظرین اس کے اوپر بھی غور کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا کہ دنیا میں کروڑ ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج، اور اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا، وہ نہ تھکا اور نہ ماند ہوا۔ یعنی خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اس حکم کی تعمیل کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ایسے تم اس حکم کے اوپر عمل کرو، خدا کے اس حکم کی ایسے اطاعت کرو، اس کو اگر تم پورا کرنا چاہتے ہو۔ لیکن تفسیر کرنے والوں نے یہ بھی لکھ چھوڑا ہے کہ اگر نمازوں کے علاوہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی خدا تعالیٰ جس کام کے اندر نیکیاں رکھے، خدا کا رسول جس کام کے اندر نیکیاں رکھے، بعض مفسرین اس کے بارے میں یہ تک لکھ بیٹھے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ہم ایسی باتوں کے اوپر اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایسی ہی اور بھی آپ کو بہت سے قصے مل جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مل جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مل جائیں گے کہ حضرت یوسف کے بارے میں یہاں تک تفاسیر کے اندر بعض میں لکھ چھوڑا گیا ہے کہ ان سے 3 لغزشیں ہوئیں، اور ایک اس کو نمبر وار اس طرح سے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ارادہ کیا تھا، جو قرآن کریم جس کی نفی کرتا ہے اور جس کے اوپر ان کو سچا ٹھہراتا ہے، بری کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ قید ہوئے۔ اور دوسرا، جب انہوں نے قید کے اندر اپنے ساتھی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ مزید ان کی سزا بڑھا دی، نعوذ باللہ۔ تیسرا کہ جب بھائیوں کو کہا کہ تم چور ہو تو انہوں نے کہا اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی کی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی، جہاں پہ بنیامین کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک تفسیر کے اندر نہیں، آپ کو متعدد تفاسیر کے اندر ان حوالوں کا یہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ تفسیر مظہری کا بھی حوالہ ہے، تفسیر بغوی کا بھی حوالہ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ بھی روک کے، ایسے بے شمار قصے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ غور و فکر کریں، کبھی تدبر کے ساتھ ان تفاسیر کو پڑھنے جائیں تو آپ کو بے شمار ایسے قصے مل جائیں گے جس کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات کیے گئے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برہنہ ہو گئے۔ تو ایسی ایسی باتیں ملیں گی، لیکن ان تمام باتوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب کے اندر، اپنی جہاں جہاں قرآن کریم کی بعض آیتوں کو لے کے ان کی تفاسیر کی ہیں، ان کے اندر ان اعتراضات کے بھی جوابات دیے ہیں، اور قرآن کریم کی وہ حقیقی تعلیم بھی پیش کی ہے جس کے ساتھ ان تمام اعتراضات کا رفع ہو جاتا ہے، اور باقی جو معاملہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اسی بات کو بیان بھی کر دیا ہے، اور قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ قرآن کے نام میں پیش گوئی ہے۔ کیا پیش گوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے مایہ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمشاری سے منہ بھی نہ دکھا پاتے۔ میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک ایسی زبردست پیش گوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کی لائق کتاب ہوگی کہ جب قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات لگا دیے جائیں گے، تو تب اور بھی زیادہ پڑھنے کے لائق یہ کتاب ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کا ایک دوسرا نام جو فرقان ہے، اس کے بھی یہی معنی ہے، یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہیں ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ ہماری جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تاسف کا مقام ہے قرآن شریف کا وہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت قرآن کریم کا ہی حربہ
हाथ में लो तो फतेह तुम्हारी है। इस नूर के आगे जुल्मत ठहर ही नहीं सकेगी। यानी कुरान करीम में ऐसा नूर है कि अंधेरा इसके सामने ठहर ही नहीं सकता। फिर फरमाते हैं कि कामयाब वही लोग होंगे जो कुरान के मतहत चलते हैं। कुरान को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और महाल अमर है, और ऐसी कामयाबी एक ख्याली अमर है जिसकी तलाश में ये लोग लगे हैं। यानी कि अगर कामयाबी की तलाश में लगे हैं और कुरान को छोड़कर लगे हैं तो ये एक ख्याली अमर है, ये ख्याली पुलाव की हैसियत ही रख सकता है। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल हजरत मौलाना नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हो भी इसी बात को बयान करते हैं और इसी बात का अपनी हकाइकुल फुरकान जिल्द सोम के अंदर भी जिक्र करते हैं कि जो हदीस कुरान शरीफ के मुआरिज हो वो काबिल एतबार नहीं, क्योंकि ये कायदा मुसल्लम है और राजे का है कि राजे का मुकाबला मरजू से नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। इसको आगे बढ़ाना और यहां तक पहुंचाना जहालत है। अगर मेरी बात पर तवज्जो ना हो तो तुम खुद दरियाफ्त कर सकते हो। और फरमाते हैं अहादीस का इनकार करना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने बारहा फरमाया है कि हमारे लिए तीन चीजें हैं, कुरान, सुन्नत और हदीस। यहाँ पे बाज मोतरजीन इन तहरीरों की वजह से ये भी ना सोच लें, तो इस बात को मैंने इस वजह से पेश कर दिया है कि जमात अहमदिया बिल्कुल ही हदीस को छोड़ देती है। तो वहां पे असूल मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि जमात अहमदिया का क्या असूल है, और अब भी पेश कर रहा हूं कि हमारे लिए तीन चीजें हैं। कुरान सबसे पहले, सुन्नत और हदीस। कुरान अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया तो सुन्नत के जरिए उस पर अमल करके दिखाया, और फिर हदीस ने इस तामुल को महफूज रखा। गर्ज हदीस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो सरीह कुरान शरीफ के मुआरिज और मुखालिफ वाक़या ना हो। तो ये वो तमाम तर बातें हैं जिनको हमारी जमात ने बड़ी वजाहत के साथ पेश कर दिया है और लोगों के सामने खोल खोल कर रख दिया है। तो खुदा ताला के लिए कुरान करीम के ऊपर गौर व फिक्र करें, और जैसा कि हमारे दोस्तों ने, शाहजेब राना साहब ने, उस्मान मसूद जावेद साहब ने और जवाद भट्ट साहब ने इस बात को बड़ा वजाहत के साथ फरमा दिया है कि कुरान शरीफ की जो खिदमत खुदा के फजलो करम से जमात अहमदिया कर रही है, इसके ऊपर हमारे मुखालिफिन भी इस बात के ऊपर कायल हैं कि जमात अहमदिया ने कुरान को वहां वहां पहुंचा दिया है जहां पे 1400 साल में इनके उलमा नहीं जा सके, जहां पे ये 1400 साल से नहीं जा सके। एमटीए के जरिए से कुरान करीम की तालीम को वहां वहां जारी कर दिया है जहां तक इंसान की रसाई शायद इनके ख्वाबों में ही थी। तो खुदा ताला हमें इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको कुरान करीम को के ऊपर गौर करने की तौफीक दे। खासकर हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं, जब वो मुखालिफिन इस्लाम के एतराज़ात सुनते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से मुखालिफिन भी इस बात के ऊपर कायल हैं कि जब इस्लाम के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं तो दुनिया के अंदर एक जमात इस वक्त मौजूद है जो जमात अहमदिया है, जो उन एतराज़ात के जवाबात देती है और आइंदा भी देती जाएगी अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला। खुदा ताला हमें कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। ते आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगा, तो हमारे दोस्तों के लिए भी दुआ करें, अपने इर्द-गिर्द बसने वाले लोगों के लिए भी, मुसाफिरों के लिए, बीमारों के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ करते रहा करें। और ख़ासकर हमारे जो भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं और उन ममालिक में हैं जिन पर सिर्फ़ इस वजह से अ, ज़ुल्म किया जाता है कि वो कुरान करीम को खुदा की किताब समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का नबी और खातमुन नबीयीन समझते हैं और इस्लाम की हकीकी तालीम के ऊपर अमल करते हैं और लोगों को इस तरफ दावत देते हैं, उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, उनको कत्ल किया जाता है, उन्हें शहीद किया जाता है। खुदा ताला उनको अक्ल दे, जो इन तमाम कामों में मुलव्वस हैं और जो इनके पीछे चल पड़ते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।